ساتھ بھی کچھ پڑھتے تھے جو سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع کر دی۔ حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا اور مجبور ہو کر چلا آیا۔ پہلی رکعت میں تقریباً 5 پارے ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا جو نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ایک ایک آیت جدا کر کے پڑھتے تھے۔ ایسی صورت میں کتنی لمبی رکعت ہوئی ہوگی، انہی وجوہ سے آپ کے پاؤں پر نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جاتا تھا۔ اگر جس چیز کی لذت دل میں اتر جاتی ہے اس میں مشقت اور تکلیف دشوار نہیں رہتی۔ ابو اسحاق سبعی مشہور محدث ہیں، 100 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ بڑھاپے اور ضعف کی وجہ سے نماز کا لطف زیادہ رہا۔ 2 رکعتوں میں صرف 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی جاتی ہیں، زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ 2 صورتیں بھی 4.25 پاروں کی ہیں۔ محمد بن سنان فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا، اس کے ایک لڑکا تھا جو دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں مشغول، نماز میں شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سوکھ کر ایسا ہو گیا کہ صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا۔ اس کے والد نے مجھ سے کہا کہ تم ذرا اس کو سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامنے سے گزرا، میں نے اس کو بلایا، وہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہنا ہی شروع کیا تھا کہ وہ کہنے لگا، چچا شاید آپ محنت کی کمی کا مشورہ دیں گے۔ چچا جان، میں نے اس محلہ کے چند علاقوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ انہوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیے گئے۔ جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے۔ ان میں سے میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ میرا عمل دن میں 2 بار ان پر ظاہر ہوتا ہوگا۔ وہ کیا کہیں گے جب اس میں کوتاہی پائیں گے؟ چچا جان، ان نوجوانوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، اور جب ان کی محنتیں اور مجاہدے بیان کرنے لگا، جن کو سن کر ہم لوگ متحیر رہ گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا۔ تیسرے دن ہم نے سنا کہ وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کے بندے ایسے دیکھے جاتے ہیں جو رات کا اکثر حصہ نماز میں گزار دیتے ہیں اور دن میں دین کے دوسرے مدد کے ثانی کے نامی سے کون شخص ہندوستان میں ناباقی ہوگا۔ ان کے ایک خلیفہ مولانا عبدالواحد لاہوری نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جنت میں نماز نہ ہوگی۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں نماز کیوں ہو؟ وہ تو اعمال کے بدلہ کی جگہ ہے، نہ کہ عمل کرنے کی۔ اس پر ایک آیت تھی اور رونے لگے اور فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کیوں کر گزرے گی؟ ایسے ہی لوگوں سے دنیا قائم ہے اور زندگی کو وصول کرنے والی حقیقت میں یہی مبارک ہستیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف اور اپنے پر مر مٹنے والوں کے بغیر اس روسیات کو بھی نواز دے اور اس کے لطف سے ایک طرح سے کیا رہی ہے۔ ایک پرلطف قصہ پر اس فصل کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر نے منبعات میں لکھا ہے کہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ کے چہرے کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کی میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ ہے، اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، اور پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ اور دشمن کا تلوار۔ اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبرائیل عیالدار مخلصوں کی مدد کرنا، اور اللہ جل جلالہ کے بندوں کی 3 چیزیں پسند ہے، اللہ کی راہ میں طاقت کو خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے، اور گناہ پر ندامت کے وقت رونا اور خواہشوں پر صبر کرنا۔ حافظ ابن قیم زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی